بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسے ملک کی سیر پر جو پاکستان کا پڑوسی ہے اور دنیا کی دو بڑی طاقتوں روس اور امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں غیر ملکی قوتوں نے بار بار قدم رکھنے کی کوشش کی، مگر ہر بار انہیں خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ اس لیے افغانستان کو ایشیا کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ سادہ زندگی گزارنے والے مگر دلیری میں بے مثال ہے۔ کہا جاتا ہے مزار شریف میں واقع نیلی مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ موجود ہے۔ تو آئیے آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں افغانستان کی سیر پر۔ دوستوں، افغانستان جسے رسمی طور پر اسلامی امارات افغانستان کہا جاتا ہے، ایشیا کے وسط اور جنوب کے بیچ واقع ایک خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے۔ یہ ملک پاکستان، ایران، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان اور چین جیسے ممالک سے گھرا ہوا ہے، جو اسے جغرافیائی طور پر نہایت اہم مقام عطا کرتا ہے۔ دوستوں، دنیا جانتی ہے افغانستان وہ سرزمین ہے جہاں روس جیسی طاقتور سلطنت اور امریکہ جیسی سپر پاور کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ افغانی عوام کے حوصلے، ایمان اور قربانی کے جذبے نے ان غیر ملکی قوتوں کو کبھی پاؤں جمانے نہیں دیا۔ امریکہ جب یہاں سے نکلا تو بے شمار اسلحہ، گاڑیاں، طیارے اور دیگر جنگی سازوسامان چھوڑ گیا۔ یہ سب دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ افغانستان کے موجودہ جھنڈے میں سفید کپڑے پر کلمہ طیبہ درج ہے جو کالے رنگ میں لکھا گیا ہے۔ یہ پرچم 2004 میں متعارف کروایا گیا، جبکہ وقت کے ساتھ ساتھ پرچم میں کئی بار تبدیلیاں لائی گئی۔ دوستوں، کابل افغانستان کا دارالحکومت ہے اور ملک کا سب سے بڑا شہر بھی۔ یہ شہر نہ صرف سیاسی مرکز ہے بلکہ تجارت، ثقافت اور تعلیم کا اہم گھر ہے۔ کابل کی آبادی تقریباً 5 لاکھ کے قریب ہے اور یہ خوبصورت پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، اس لیے اسے وسطی ایشیا کا پیرس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر تقریباً 3500 سال پرانا بتایا جاتا ہے اور تاریخ میں اس کا ذکر فارسی سلطنت اور مغل بادشاہوں کے دور میں ملتا ہے۔ کابل کی قدیمی گلیاں، پرانی مارکیٹیں، باغات اور تاریخی عمارات قابل دید ہے۔ یہاں کا مشہور کھانا کابلی پلاؤ دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ صحیح شاہ مردان کا مزار بھی یہی موجود ہے، جسے افغانی عوام نہایت احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ افغانستان کی سرکاری زبان پشتو اور دری ہے۔ ملک کا کل رقبہ 6,52,800 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ آبادی 4 کروڑ 11 لاکھ سے زائد ہے۔ ملک میں 99% لوگ مسلمان ہیں اور صرف 1% افراد دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوستوں، افغانستان کا خشک میوہ دنیا بھر میں اپنی مثال آپ ہے، خصوصاً پاکستان میں اس کی مانگ بہت زیادہ ہے۔ اعلیٰ معیار اور مناسب قیمت کے باعث یہاں کے مواد کو پسند کیا جاتا ہے۔ ملک کی کرنسی کا نام افغانی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ افغانی کرنسی پاکستان اور بھارت کی کرنسی کے مقابلے میں مضبوط ہے۔ ایک افغانی 4 روپے پاکستانی بنتے ہیں، ایک افغانی بھارتی 1 روپے بنتی ہے۔ افغانستان میں ایک بڑی نہر بنانے کا منصوبہ جاری ہے جو 285 کلومیٹر طویل اور 500 فٹ چوڑی ہوگی۔ یہ نہر بنجر علاقوں کو قابل کاشت بنانے میں مدد دے گی اور پانی پاکستان سے آتا ہے۔ یہ منصوبہ 2028 تک مکمل ہونے کی امید ہے۔ دوستوں، افغانستان میں شادیوں کی تقریبات روایتی انداز میں منعقد ہوتی ہے۔ لوگ خاص لباس پہنتے ہیں اور دلہا دلہن کی تیاری نہایت خوبصورت انداز میں کی جاتی ہے۔ کھانوں میں افغانی پلاؤ، مندی اور شنواری لازمی ہوتے ہیں اور روایتی رقص بھی ہوتا ہے۔ تقریباً 65% آبادی گاؤں میں آباد ہے، جبکہ باقی شہروں میں رہتی ہے۔ زیادہ لوگ زراعت اور کاروبار سے منسلک ہیں اور تعلیمی سہولیات محدود ہے۔ افغانستان کو سلطنت کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ یہاں جو بھی طاقتور قوم آئی وہ شکست کھا کر گئی۔ سکندر اعظم، چنگیز خان، مغل بادشاہ یا برطانیہ۔ افغانستان نے 19 اگست 1920 کو آزادی حاصل کی اور آج یہ دن قومی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ افغانستان میں خواتین پردے کی پابند ہوتی ہے، لیکن آج کی خواتین تعلیم اور زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ صحت کا نظام کمزور ہے مگر ترقی کی امید باقی ہے۔ دوستوں، پاکستان میں لاکھوں افغان مہاجرین اب بھی موجود ہے۔
جو برسوں سے یہاں آباد ہے وہی کی واپسی ہو چکی ہے، مگر کچھ اب بھی قیام پذیر ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تھی افغانستان کی ایک دلچسپ اور مختصر سی ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔